अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके हक़ में आसानियाँ पैदा करे और बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाज़े। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप तमाम लोगों को पता है कि रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आ गया है और हमारे मुआशरे में ये कंट्रोवर्सी बड़ी आम हो जाती है जब रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आता है कि क्या जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। हमारी जो सोसाइटी है वो ग्रुप की सूरत में टूट जाती है और हर ग्रुप अपनी अपनी बात को सामने रखते हुए इस रस्म को अदा करता है कि हमारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी इस महीने और हमने इसको इस तरह से परफॉर्म करना है। तो क्या जो ईद मिलादुन नबी है जो हम लोग मनाते हैं, पाकिस्तान में मनाया जाता है, क्या कुरान पाक में या हदीस में उसकी तस्दीक है या नहीं है। आज का ये हमारा टॉपिक है और हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को क्लियरली बताएं कि अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने किस तरीके से इस्लाम को परफॉर्म करने का बताया है और हमें हुक्म दिया है कि इस तरीके से इस्लाम को परफॉर्म करना चाहिए। और क्या इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ईद मिलादुन नबी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। अब नंबर 1 पे वो लोग आते हैं कि जब रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आता है तो वो 12 रबीउल अव्वल की तैयारी शुरू कर देते हैं, यानी 12 दिन पहले ही वो अलर्ट हो जाते हैं। उनमें उनकी तैयारी किस तरह की होती है, वो घर को डेकोरेट करते हैं, लाइट्स लगाते हैं, उसके बाद छोटी छोटी सी जो टाइनी लाइट्स होती हैं, फेरी लाइट्स जिसको बोलते हैं, उनकी सजावट की जाती है, दिए जलाए जाते हैं। तो इस तरह से ये सारा कुछ चलता है। कुछ लोग अपने अपने घरों में मॉडल्स तैयार करते हैं। लाइक मॉडल किस तरह का होगा, रोज़ा रसूल की जो पिक्चर है उसको या तो वो पेंटिंग की सूरत में करेंगे या कैनवस पे किसी भी तरीके से करेंगे, जैसे उनको अच्छा लगता है वो वैसे करते हैं। उसके बाद वो लोग नात ख्वां जितने भी होंगे उनको बुक कर लेते हैं कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आपने हमारे घर मिलाद पे आना है और नातें पढ़नी हैं। और उसी तरीके से घर में एक कॉर्नर जो होगा या हॉल जो होगा, टीवी लॉन्च व्हाटएवर, उसको खाली किया जाएगा, उसके अंदर भी अच्छी खासी डेकोरेशन की जाती है और बड़ा खूबसूरत सा रूम को सजाया जाता है। इसी तरह दूसरे तबके पे हम आते हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो इन तमाम लोगों को बिद्दती बोलता है, ठीक है। हमारी सोसाइटी में फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये बिदत है और ये लोग बिदत कर रहे हैं, इनको बिदत नहीं करनी चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे एक ग्रुप आता है, वो लोग ना तो सजावट के कामों में हिस्सा लेते हैं, ना किसी को बिदती बोलते हैं, बल्कि वो ख़ुद कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते हैं, इवेंट्स अरेंज करते हैं, कोई ऐसी महफ़िल अरेंज करते हैं जहाँ पे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को दोहराया जाए और इस्लामी कानून को दोबारा से लोगों के अंदर उजागर किया जाए, उनको पैगाम दिया जाए कि हमारे नबी की सुन्नत ये है, हमारे नबी की सीरा ये है, हमारे नबी ने ज़िंदगी इस तरह से गुजारी और प्रॉपर नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे काम किया जाता है। रेफरेंस के साथ तकरीरें की जाती हैं और रेफरेंसेस के साथ ही लोगों को बताया जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर ये हुक्म दिया, फ़लाँ मसले में ये हल बताया। यानी तमाम सीरा की बातें, चाहे उसमें मुआशी ज़िंदगी पे बहस हो, सियासी ज़िंदगी पे बहस हो या किसी भी मसले के ऊपर बहस हो, वो तमाम बातों को मुख्तलिफ़ लोग इवेंट्स की सूरत में, कॉन्फ्रेंस की सूरत में लोगों के सामने आके पेश करते हैं। अब आप इस तरह के तमाम चीज़ों को देखें कि जो लोग घर की सजावट कर रहे हैं, जो लोग गलियों की सजावट कर रहे हैं और 12 रबीउल अव्वल वाले दिन रोड्स ब्लॉक करते हैं, इवन नेटवर्क्स चला जाता है, सिम का भी, इंटरनेट का भी। उसके अलावा तमाम जो मरकज़ी रास्ते होते हैं उनको टर्न दे दिया जाता है, कोई भी बैक रास्ते से रूट्स चेंज कर दिए जाते हैं। काफ़ी तकलीफ़ का सामना होता है लोगों को। तो अगर हम कुरान पाक को देखें, अगर हम इस्लाम से इस चीज़ की गाइडेंस लें तो कहीं पे भी जो नंबर 1 पे ग्रुप आता है उसकी तस्दीक नहीं मिलती। बहुत से लोग हैं खुशी से इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों को भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, वो भी बढ़ चढ़ के झंडे बनाते हैं, नालैन मुबारक के वो उनके पास बैजेस होते हैं, वो ठीक है, वो आप अपने घर पे भी रखें, लेकिन रोड सुबह से लेकर रात तक बंद रखना, उसमें कोई मरीज़ हो सकता है, किसी का कोई भी बड़ा इवेंट हो सकता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। अल्लाह के नबी ने क्या इस चीज़ की इजाज़त दी है कि आप इस तरह से करें। और दूसरी बात ये कि अगर हम नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा मुबारक देखें तो उनकी सीरा मुबारक में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने
کوئی بھی ولادت کو اس طرح سے دھوم دھام سے منایا ہو. یعنی سب سے بڑی جو ان کی خوشی ہے وہ ان کے نواسوں کی تھی نا، امام حسن اور امام حسین کی، یا ان کی بیٹی حضرت فاطمہ اور باقی کے ان کے بچے، ان کی ولادت کی خوشی ہے. ظاہر سی بات ہے ماں باپ کو سب سے بڑی خوشی اپنی اولاد کی ہوتی ہے. تو کیا ہمارے نبی کی زندگی میں کیا انہوں نے کسی کی برتھ ڈے ایسے سیلیبریٹ کی؟ ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں. جہاں پہ وہ ہیں وہاں پہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ ان سے محبت اور ان کی آل سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارے مطلب کہہ لیں کہ ایمان مکمل ہی نہیں ہے کہ اگر ہم نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں یا ان کی آل کو چھوڑ دیں اور ہم خود ہی کہیں کہ جی ہمارا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہماری شفاعت کرنی ہے قیامت کے دن. انہی کی رحمت سے ہم نے جو گناہ کیے ہیں نا، یہ ان کی رحمت ہے کہ ابھی تک اللہ نے ہم پہ عذاب اس طرح کا نازل نہیں کیا کہ ہماری شکلیں بدل جائیں، ہماری بستیاں الٹ پلٹ جائیں. بے شک ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی ہے کہ ہم اتنے گناہ ہونے کے باوجود ہم کھڑے ہیں، ہم اپنے کام کر رہے ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ایسی نہیں ہے، ان کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ایونٹس کیے جائیں اور اس طرح سے روڈز بلاک کی جائیں، لوگوں کو تکلیف کا سامنا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماڈلز بنانا، جیسے خانہ کعبہ ہے اس کے ماڈلز آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس طرح کا ایونٹ دیکھتے ہیں اور ریلیوں کی ریلیاں نکلتی ہیں نا، وہ بہت عجیب چیزیں ہوتی ہیں. اگر تو کوئی چیز تھوڑی سی نارمل حد تک ہو نا، اس پہ بات کرنا اور اس کو روکنا بھی جائز ہے اسلام میں، لیکن ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی یہ بہت عجیب چیز ہوتی جا رہی ہے. اس چیز کو ویسے بھی رکنا چاہیے. کچھ ماڈلز ہوں گے اور کچھ روزہ مبارک کی پکچرز ہوں گی، کچھ سٹوریز کی طرح پکچرز ہوں گی، کچھ نہ کچھ ہوگا، کوئی بڑی چیزیں ہوں گی. تو ایک پیسے کا بھی ضیاع ہے، ایک وقت کا بھی ضیاع ہے، لوگوں کو تکلیف کا سامنا ہوتا ہے. لاؤڈ سپیکر میں صبح سے لے کے رات تک چیخو پکار چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی کچھ نعرے لگا رہا ہے، کوئی کچھ باتیں کر رہا ہے، کوئی بڑے بڑے جہاں سے گزر رہے ہیں اونچے اونچے سے نعرے لگ رہے ہیں، کچھ نعتیں پڑھتے ہوئے سارے کچھ جا رہے ہیں، گھروں کے پاس سے گزرتے ہیں. کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز سے تو بالکل منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہاں، اگر آپ نے اس چیز کو میلاد کو منانا ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کانفرنس ارینج کریں، آپ ایونٹس ارینج کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارک کو لوگوں تک پھیلائیں. یہ نہیں کہ آپ نے نعت پڑھی اور آپ کا ہو گیا، آپ نے روڈ بلاک کی اور آپ کا ہو گیا، اور آپ نے ایک ٹرک تیار کیا اس پہ ماڈلز رکھے اور چل پڑے تو آپ کا ہو گیا، کہ آپ نے جی بہت زیادہ محبت کا اظہار کر دیا. نہیں، محبت کا اظہار کرنا ہے تو آپ کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنی پڑے گی، قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا پڑے گا، اور کوشش کرنی پڑے گی کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے آپ کا مسلمان بہن بھائی پریشانی کا شکار ہو، جس کو ذہنی اذیت ہو یا کسی کو بھی آپ کی وجہ سے کوئی بھی مالی جانی یا ذہنی طور پہ اس کا سکون تباہ ہو اور اس کو نقصان پہنچے. یہ سیرہ ہے، اس کے اوپر آپ عمل کریں، اس چیز کو آپ آگے پروموٹ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا. آپ نماز نہیں پڑھتے، موبائل یوز کرتے ہیں، ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں، ولاگز بناتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی ہے، اور آپ جشن عید میلاد النبی کے لیے آپ جھنڈے لے کے باہر نکل جاتے ہیں، ریلیوں میں سوار ہو جاتے ہیں، اونچے نعرے لگاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ایمان کو ایسی حرکتیں کر کے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایمان اس طرح کی چیزوں سے جسٹیفائی ہو جائے گا؟ آپ بے شک جھوٹ بول دیں، آپ کسی کا دل توڑ کے میلاد النبی پہ جا رہے ہیں، گھر میں اپنی وائف سے جھگڑا کر کے جا رہے ہیں، بچوں کو مار کے جا رہے ہیں کہ شور کرتے ہو، مجھے جانے دو، چھوٹے بچے ہیں وہ آپ کو روک رہی ہیں، یا آپ کے گھر میں بیمار ہے کوئی تو پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں میں نے ریلی کے ساتھ جانا ہے. تو کیا یہ جسٹیفائی ہے چیزیں؟ نہیں نا. تو ہمیں خود بھی تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز ہمارے نبی نے واقعی بولی ہے اور کیا چیز ہم خواہ خود سے کر رہے ہیں. تو جو خود سے کرنے والی چیزیں ہیں نا ان کو اوائڈ کریں. اور برتھ ڈیز منانا اگر اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا تو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین کی بھی برتھ ڈیز کو بہت شاندار طریقے سے مناتے، اور صحابہ سے ہمیں یہ چیزیں ود ریفرنس آتی ہماری طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تقریب کی اجازت دی ہے. یا اگر ایسی بات نہیں تھی تو
جب نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے تھے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، تو صحابہ سے ہمیں یہ چیز ثابت ہو سکتی تھی کہ ہر سال صحابہ ماڈلز لے کے نکلتے ہوں، یا ہر سال صحابہ ایک ریلی کی صورت میں نکلتے ہوں، جلوس کی صورت میں نکلتے ہوں اور روڈز بلاک کرتے ہوں یا علاقہ بلاک کرتے ہوں اور وہ نعرہ بازی کرتے ہوں، نعتیں پڑھتے ہوں. اس طرح کی تعلیمات، اس طرح کے ریفرنس کوئی تو ہمیں ملتے ہیں نا. آج کا جو دور ہے، تمام تر چیزیں انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ہر طرح کا مکتبہ فکر رکھنے والا، ہر طرح کا فکر کا انسان ہمیں اپنی وہ رائے کا اظہار کرتا ہے. تو کوئی ابھی تک ریفرنس سے یہ چیز لے کے سامنے ضرور آ جاتا کہ یہ چیزیں صحابہ کرام نے کی ہیں، قرآن و سنت سے یہ ثابت ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی یہ کرنی چاہیے. لہٰذا ابھی تک تو اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، نہ کوئی ایسی حدیث سامنے آئی، نہ کوئی ایسا قرآن کا واقعہ سامنے آیا کہ جس سے آپ اس چیز کو اتھینٹک کہہ سکیں کہ جشن میلاد النبی منانی چاہیے. اور ویسے بھی جہاں پہ کوئی ایک بھی مسلمان ڈسٹرب ہوتا ہو یا کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف پہنچتی ہو، تو اللہ کے نبی نے وہ کام کرنے سے روکا ہے. اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ایسا کوئی بھی کام نہ کرو جس سے آپ کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے. تو آپ اگر اس میں سے ایک چیز پکڑتے ہیں نا، لاؤڈ اسپیکر، نوائز پولوشن، تو اس سے کافی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ نہیں جانتے کہ جس ایریا سے آپ گزر رہے ہیں اس بستی میں کتنے لوگ غم کی سچویشن میں ہیں، کتنے لوگ مینٹلی ڈسٹرب ہیں جن کو شور نہیں پسند، کتنے لوگ بیمار ہیں جن کو صرف سکون چاہیے، اونچی آواز ان کو نہیں پسند. تو یہ ایک چیز ہی آپ کو یہاں پہ روک دیتی ہے. باقی باتیں تو بہت بات کی ہیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھی سمجھ بوجھ کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ایمان کو جو ہے وہ قائم رکھنے کی توفیق دے، اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ابھی تک اتنا ہی. اللہ حافظ.